لباس کے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو الملیح وہ اپنے والد کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندے دی کھال بچھان تو منع فرمایا، یعنی فرش کے اتنے کسی درندے دی جڑا ایسا خون خار درندہ ہوتا ہے اس کی کھال وہ بچھان تو حضور نے منع فرمایا۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو قمیض پاندے سن تے دائیں پاسو شروع کردے سن، یعنی پہلے دائیں سجا باں جڑی ہے نا، بازو جڑا ہے نا، سجا بازو پہلے پاندے سن اور بعد وچ کھبا بازو پاندے سن، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل قمیض پا لیندے، یعنی ابتدا حضور سجے پاسو کردے سن۔ ترمذی ابو داؤد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو نواں کپڑا پاندے سن نا اس کا نام لیندے سن، امامہ ہوے یا قمیض یا چادر، پھر دعا پڑھتے سن اللہم لک الحمد کما قسمتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے سن، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اندر بھی یہی سی حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی روایت ہے کہ آپ بھی دعا پڑھتے سن۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روایت موجود ہے کہ آپ بھی اس سنت نو زندہ کر، یعنی سارے تقریباً صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دسی ہوئی دعا نو دہراندے سن جدو کوئی نواں کپڑا پاندے سن۔ امام احمد ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جس قوم دی تشبہ کرے گا وہ انہوں نے وچ ہوگا، یعنی مشابہت کرے گا، جس قوم ورگا اپنے آپ نو بنائے گا، فرمایا وہ انہوں نے وچ ہوے گا۔ یہ حدیث ایک اصل کلی ہے، لباس، عادات اور اطوار کے اندر کنہ لوگوں کی مشابہت کرنی چاہیے اور فرمایا کنہ دی نہیں کرنی چاہیے۔ کفار، فساق، فجار دے نال مشابہت بری ہے اور اہل صلاح تقوی دی مشابہت اچھی ہے۔ پھر اس کے اندر تشبہ دے اندر بھی، اس کے اندر تشبہ بھی ہے اور درجات بھی، اور میں نے انہاں دے اعتبار دے نال احکام بھی مختلف نے۔ کفار فاسقین دے نال تشبہ دا جڑا اتنا مرتبہ ہے نا، اس کے اندر بھی کراہت ہے۔ مسلمان اپنے نو انہاں لوگوں کو ممتاز رکھے کہ پہچانا جا سکے، پتہ چلے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلاموں صحیح حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر مسلمانوں دی پہچان مکری ہونی چاہیے، ویکھن والا پہچانے کہ مسلمان ہے، نہ کہ یہ آکھے کہ پتہ نہیں فلاں 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 یا پتہ نہیں کون ہے۔ فرمایا دنیا دے اندر جنہ لوگاں دی مشابہت اختیار کرو گے قیامت دے دن انہاں نال ہوگو۔ اج اسی اپنا لباس ویکھیے، انگریز نے پینٹ شرٹ پائی اسی بھی پا لیں، انگریز نے کھوتا کٹنگ کرانا شروع کیتی، جس طرح کھوتے منے جاندے سن اسی طرح اسی بھی کٹنا شروع کرا دیتے۔ انگریزوں نے داڑھی دا مذاق اڑانا شروع کیتا، ساڈے جوانوں نے بھی شروع کر دیتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ذرا اسی اپنے آپ نو اپنے اطوار تے ویکھیے نا، اپنا اسی محاسبہ تے کریے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اسی جو ٹی وی دیا پروگراماں دے اندر انہاں غیر مسلماں نو فلماں ڈرامیاں دے اندر تکنے ہیں، بالکل سیم اسی ایسی سچویشن دے اندر اپنے آپ نو ٹال رہے ہیں۔ ایک وقت ہونا سی کہ اسلام کر کر دے اندر موجود ہوتا سی، دوپٹہ تی پہن دی عزت سمجھا جاتا سی، اج اتارنا اس کی عزت سمجھا جا رہا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک وقت سی سادے کپڑے پانا ایک عزت دار گھرانے دا، یعنی پتہ چلتا سی بھی عزت دار گھرانے دا، انہیں کھلے کپڑے پہنے، اچھا لباس پایا ہے۔
اج پینٹ شرٹ جڑا انگریز پاندا ہے نا اسی انہوں عزت دار لباس سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اسی حضور دے دسے ہوئے طریقے صحابہ کرام دا عمل حضور دا اپنا عمل اسی سارا کچھ چھڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ نو ذہن دے اندر رکھو، نبی نے تاجدار نے ارشاد فرمایا جنہیں دنیا دے اندر جس قوم دی مشابہت اختیار کی تھی قیامت دے دن انہاں نال ہوگی۔ ابو داؤد شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں عورتوں دے اوتے لعنت کی تھی جڑے مرداں دی تشبہ کردیاں نے، اور انہاں مرداں دے اوتے بھی جڑے عورتاں دی تشبہ کردے ہیں۔ یعنی ایسے مرد جڑے اپنا لباس اپنی شکل و صورت عورتاں جیسا بنان دی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی عورتاں جڑے اپنا جسم اپنے بال اپنا کپڑا جڑا ہے نا مرداں جیسا بنان دی کوشش کردیاں نے، اور میں انہاں دوواں دے اوتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی۔ ابو داؤد دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد دے اوتے لعنت کی تھی جڑے عورت دا لباس پاوے، اور عورت دے اوتے بھی لعنت کی تھی جڑا مرد دا لباس پاوے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں سرخ زین پوش کے اوتے سوار ہونا، نہ قسم نہ رنگیا ہوا کپڑا پانا، اور نہ وہ قمیض پانا جس کے اندر ریشم دے کف لگے ہوئے، اور میں سن لو مرداں دی خوشبو ہوئے کہ جس کے اندر بو ہوئے اور رنگ نہ ہوئے، فرمایا عورتوں دی خوشبو ہوئے جس کے اندر رنگ ہوئے فرمایا عورتوں دی خوشبو ہوئے کہ جس کے اندر رنگ ہوئے اور بو نہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرداں واسطے یہ کہ وہ ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ جس کا رنگ باقی رہے، جس طرح مثال کے طور پر مہندی ہوگی ہاتھاں پیراں دے اوتے، مرداں داڑھی اور بالاں دے لا دی اجازت ہے، استعمال سوا ہار سنگار واسطے ہاتھاں دے اوتے لا لینا یا پیراں دے اوتے لا لینا، اس چیز کو منع کیتا کہ کیونکہ مرداں دی زینت نہیں، عورتوں نوں لان دی اجازت ہے، پر میں یہ زینت ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ بغیر خوشبو والی چیزاں عورت استعمال کر سکتی ہے، خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر خوشبو والی چیزیں استعمال کرے گی جدو باہر نکلے گی تو مرداں غیر محرم مرداں دی توجہ دا مرکز بنے گا۔ لہٰذا اس واسطے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دسیا گیا کہ ایسی چیز جس کے اندر خوشبو ہے رنگ نہیں ہے اور مرد واسطے جائز ہے، اور ایسی چیز جس کے اندر رنگ ہے بو نہیں ہے بالکل ہلکی ہے وہ عورت واسطے جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔